الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر، الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، المالك الملك ذو الجلال والإكرام. الرب يا رب يا رب يا رب، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يا صادق يا ستار يا حنان يا منان، واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك،
كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا الله يا الله اے ہمارے مہربان رب اے ہمارے مہربان رب اے ہمارے پیارے اللہ اے ہمارے محبوب اللہ اے ہمارے کریم آقا اے ہمارے کریم آقا یا اللہ کریم تو اس کو کہتے ہیں جو مستحق کو بھی دے دے اور جو مستحق نہ ہو اسے بھی دے دے، جو مانگنے پہ بھی دے دے اور بن مانگے بھی دے دے۔ تو تو کریموں کا پیدا کرنے والا ہے، تو تو سخیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو نے اپنی مخلوق میں مہربانی کو پیدا فرمایا۔ اے ہمارے مہربان رب، اے ہمارے پیارے اللہ، تیرے دروازے پر، تیرے گھر پہ تیرا پاک کلام پڑھ کے جو تیری توفیق سے ہوا ہے، یا اللہ اب تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ میں معاف کر دے، پیارے اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ بچے غلطیاں کرتے ہیں، ماں سے معافی مانگ لیتے ہیں، ماں معاف کر دیتی ہے۔ تو 70 مہربان ماؤں سے زیادہ مہربان ہے ہمارے رب، اور ہم بچوں سے زیادہ نادان اور نافرمان ہیں ہمارے رب۔ بچہ گرتا ہے ماں اٹھا لیتی ہے، ہمیں نفس و شیطان نے گرا دیا ہے، گناہوں میں لوٹ پوٹ ہو گئے ہیں، دن رات تیری مہربانیاں رہی
اور ہم نافرمانیوں میں لت پت رہے، گناہوں میں لت پت رہے، تو نے معاف کیا، تو نے کرم کیا، تو نے مہلت دی۔ یا اللہ یہ مبارک رات ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، تیرا مبارک کلام پڑھا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، تو اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے کلام کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی شان کریمی کی طرف نظر فرما، اپنی شان رحمت کو دیکھ، اپنی شان رحمت کے طفیل ہمیں معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ بس تو نے معاف کر دیا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، تیرے دروازے کے علاوہ ہمارے پاس دروازہ کوئی نہیں ہے۔ تیرے سوا کس سے معافی مانگے، تیرے علاوہ کس کے دروازے پہ جائیں؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اقراری مجرم ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں گناہوں کا، ہم میں سکت نہیں ہے کہ تو ہمارے اوپر کسی گواہی کو قائم کرے، ہم نہیں سہ سکتے، ہم خود ہی مانتے ہیں اور تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری رحمت کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے کلام کا، تجھے واسطہ دے دیتے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا۔ تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے گا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، شیطان جو تیرا دشمن ہے ناراض ہو جائے گا۔ یا اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو معاف کر دے، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ تو معاف کر دے، ہمارا کام بن جائے گا، تیری شان میں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری معافی کا فیصلہ ہو جائے، ہماری بخشش کا فیصلہ ہو جائے، ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ یا اللہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واجزہما بالحسنات احسانا وبالسیئات عفوا وغفرانا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں پہ رحم فرما، ہمارے رشتہ داروں دوستوں پہ رحم فرما، ہم سے تعلق محبت رکھنے والوں پہ رحم فرما، اس مجمع پہ رحم فرما، اس علاقے پہ رحم فرما، اس شہر پہ رحم فرما، اس ملک پہ رحم فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ رحم فرما، یا اللہ ساری امت پہ رحم فرما، یا اللہ ساری امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما، غزہ و فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ کٹ پھٹ رہے ہیں روزے کی حالت میں، رمضان کی گھڑیوں میں، تراویح سحری افطاری میں ان پہ بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان کا جرم کوئی نہیں سوائے کلمے کے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، تائید و نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما، اور یا اللہ ان کے حق میں ہماری پکڑ نہ فرما، دنیا آخرت میں ان کے حق میں ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین غیب سے ان کی تائید و نصرت فرما، انہیں غالب و منصور فرما۔ یا اللہ برما و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ظلم کے پنجے اور شکنجے سے نجات عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو تیرے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اور ہمت عطا فرما، اور یا اللہ ایسی غیب سے ان کی تائید فرما کہ یا اللہ ان کا دشمن ناکام و نامراد ہو جائے۔ یا اللہ اسرائیل، اس کے جتنے مددگار اور پشت پناہ ہیں، یا اللہ جو ظاہراً یا چھپ کے اس کی حمایت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو پاش پاش فرما، ان کی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کی تدبیروں کو الٹا فرما، ان کے اسلحے کو انہی پہ چلا، یا اللہ ان کی آبادیوں کو برباد فرما، ان کے شہروں کو اجاڑ دے۔ یا اللہ وہ تیرے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو انہیں اپنے قہر کا نشانہ بنا، عبرتناک انجام سے دوچار فرما، مسلمانوں کو، مسلم حکمرانوں کو اسلامی غیرت نصیب فرما، ایمانی حمیت نصیب فرما، ہم سب کو دینی غیرت نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما، شوق شہادت نصیب فرما، شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کو محفوظ فرما، داخلی خارجی فتنوں سے اس کو محفوظ فرما، وطن عزیز کو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ترقی اور استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو سچا مسلمان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں سے مہنگائی، بد امنی، قتل و غارت گری، دہشت گردی، دھوکہ فساد، اور یا اللہ جو نحوستوں کے سائے منڈلا رہے ہیں ان کو دور فرما دے، رحمت کے فیصلے نازل فرما دے، رحمت والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پوری قوم کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جو قرآن پاک پڑھا ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کی ایک آیت پڑھ سکتے، اس کی ایک آیت سن سکتے، یہ تیرا کرم تھا، تیری مہربانی تھی، تیرا احسان تھا، شروع سے آخر تک تو نے دستگیری کی، ہم اس قابل کہاں تھے؟ ہمارے ناپاک وجود، ہماری گندی زبانیں، ہمارے آلودہ بدن اور تیرا پاک گھر، تیرا شاہی دربار، ہم تو اس قابل تھے کہ قریب بھی نہ پھٹک سکتے۔ تو کتنا کریم ہے، ہمیں لایا، بٹھایا، اپنے سامنے کھڑا فرمایا، اپنا پاک کلام پڑھوایا، سنوایا۔ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے شکر کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو نے کروایا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے اس شکر کو قبول فرما، ہمارے اس شکر کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہمارا حق نہیں ہے، ہماری حالت نہیں ہے، ہمارا منہ نہیں ہے، لیکن تو کریم ہے۔ تیرے کریم نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اس کے بدلے میں جو تو اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، ایک ذرہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما دے، ایک ذرہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما دے، ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہمیں اتباع سنت نصیب فرما دے، ہمیں اپنا سچا تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کو اخلاص ملا، جن کو تیرا تعلق، تیری پاک محبت ملی، تو نے عطا فرمائی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے۔ یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما، یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو سخیوں کا پیدا کرنے والا ہے، تیرے بندوں میں جو سخی ہوتے ہیں وہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یا اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں سفید بالوں والے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ارشاد ہے، مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ یا اللہ ان سفید بالوں والوں کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ معصوم بچے ہیں، یا اللہ ان کے طفیل ہمارا کام بنا دے۔ یا اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔
یا اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دنیا کی، ہماری دین کی، ہماری آخرت کی ساری حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. یا اللہ ساری حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنا، جو خود محتاج ہو ان کی محتاجگی سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے پاک دروازے کا محتاج بنا، اپنے دروازے کا بھکاری بنا، اپنے دروازے کا سائل اور منگتا بنا. اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما، اپنے خزانوں پہ یقین نصیب فرما، اور اپنے خزانوں سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجات پوری فرما. یا اللہ یہ جتنے آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ تراویح پڑھنے والوں کی تراویح قبول فرما، اعتکاف والوں کا اعتکاف قبول فرما، روزے داروں کے روزے قبول فرما. جو طواف کے لیے حاضر ہوئے یا اللہ ان کے طواف قبول فرما، جو مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. اور یا اللہ ہمیں بھی یہ بہار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی یہ بہار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی اپنے در کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرما، مقبول اور باادب حاضری نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یہاں جو اعمال تیری توفیق سے تیرے بندوں نے کیے ان سب کو قبول فرما. یا اللہ رمضان شریف کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی، جو گھنٹے باقی رہ گئے، ان کو اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مرضی والے کاموں میں مشغول رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو تیرے ناپسندیدہ کام ہو، جن سے تو ناراض ہو، ان سے ہمیں بچا لے، ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں سب کو اپنا صاحب نسبت ولی بنا، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں، یا اللہ جتنی مساجد ہیں، جتنے مکاتب قرآنیہ ہیں، جتنے مدارس دینیہ ہیں، جتنے دینی تبلیغی دعوت کے مرکز ہیں، یا اللہ جتنی خانقاہیں ہیں، جہاں جہاں مجاہدین مصروف جہاد ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. کام کرنے والوں کو اخلاص و للہیت نصیب فرما. ظاہری باطنی ہر نوع کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کربوغ شریف والے دامت برکاتہم العالیہ جو باغ سجائے بیٹھے ہیں، یا اللہ اسے قیامت تک پھلتا پھولتا شاد و آباد فرما. ان کے فیض کو پورے عالم میں پھیلا، ان کی فکر پہ ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان کا سایہ عافیت، سلامتی، صحت، ایمان کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے وہ مشائخ بالخصوص حضرت ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ہمارے محسن، ہمارے مربی، اور ہمارے باقی اساتذہ و مشائخ، اور وہ واسطے جن سے تیرا دین، تیرا کلمہ، تیرا پاک نام، یہ قرآن مجید، یہ بہاریں ہم تک پہنچی ہیں. یا اللہ ان سب کو اپنی شایان شان اور ان کی شایان شان بہترین جزا عطا فرما. سب سے بڑھ کر ہمارے آقا پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان کی شایان شان اور اپنی شایان شان جو کسی امت کی طرف سے اس کے نبی علیہ السلام کو بہترین سے بہترین جزا عطا کی گئی ہو، ہماری طرف سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، مکمل اتباع نصیب فرما، آپ کا عشق نصیب فرما، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت عطا فرما، اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عشق و محبت اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے تیرے دین کے لیے قربانیاں دی، شہید ہو گئے، یا اللہ اسلام کے پہلے شہید سے لے کر شہدائے بدر و احد سے لے کر شہدائے کربلا سے لے کر شہدائے غزہ و فلسطین تک جتنے، یا اللہ سب کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. وہ معصوم بچے جو غزہ و فلسطین میں ذبح ہوئے، یا اللہ ان کے پاکیزہ لہو کی برکت سے اس دھرتی پہ اپنے دین کا جھنڈا سر بلند فرما، اسلام کو غالب فرما، اسلام کا پرچم سر بلند فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجا. یا اللہ جو اس میں رکاوٹ بنے ان کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت ان کی قسمت اور مقدر میں نہ ہو
چن چن کے تباہ و برباد فرما، ایک ایک کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں